ہارون صاحب سب سے پہلے ایک ہی سوال ہے، پاکستان کے اندر ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں، جو سب سے اہم چیز ہو رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ نون لیگ اسٹیبلشمنٹ سے مل کے حکومت تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اب ہم نہیں کہہ سکتے، اس میں دعوے بہت کیے جا رہے ہیں کہ کیا چیز رونما ہو رہی ہے اور کیا چیز رونما نہیں ہو رہی۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس وقت کوئی تبدیلی ملک میں استحکام کا باعث نہیں ہوگی، عدم استحکام کا باعث ہوگی۔ ایک نفسیاتی ماحول تیار کیا جا رہا ہے کہ مارچ یا اپریل میں یا زیادہ سے زیادہ مئی میں عمران خان صاحب کو رخصت کر دیا جائے، لیکن اس سے ملک میں استحکام نہیں آئے گا، عدم استحکام آئے گا۔ اس سے مہنگائی کم نہیں ہوگی، بڑھے گی۔ اس سے بے روزگاری کم نہیں ہوگی، بڑھے گی۔ یعنی عمران خان صاحب نے تو کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ترجیحات درست نہیں تھیں، وہ احتساب پہ زور دیتے رہے، باقی چیزوں پہ انہوں نے توجہ نہیں دی، اور ان کے مشیر بھی اچھے نہیں تھے، اور وہ مطلب اس میں تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت ایک کرائسس کی صورتحال ہے جو پیدا ہو سکتا ہے، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے میری رائے غلط ہو، کہ یہ ہوگا نہیں، اور یہ اسی طرح لشٹم پشٹم جو اردو میں کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی لشٹم پشٹم سے مراد یہ کسی نہ کسی طرح یہ حکومت چلتی رہے گی، اور الیکشن جا کے اگلے سال ہی ہوں گے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ تو امیدیں کیا ہے ہارون صاحب، جو آپ نے ابھی ڈسکلوز کی ہے، بہت بڑی خبر دی ہے کہ نون لیگ حکومت تبدیل کرانے کی کوشش کر رہی ہے، تو ان کی اپنی پٹاری میں کیا ہے جو عوام کے لیے لے کر آئیں گے اگر عمران خان صاحب نے کچھ نہیں دیا تو؟ کچھ بھی نہیں ہے ان کی پٹاری میں۔ وہ قرضے لیں گے بہت بڑے پیمانے پر، اور ان کی فطرت ثانیہ ہے لوٹ مار، وہ اس سے باز نہیں آئیں گے۔ اور عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس اللہ کے فضل سے نالائق ترین مشین ہیں، وہ کوئی کارنامہ انجام نہیں دے سکتے، وہ چیزوں کو سلجھا نہیں سکتے، لیکن نون لیگ بھی نہیں سلجھا سکتی۔ اور تیسری طرف پیپلز پارٹی ہے، اس کو اس سے سپورٹ بھی نہیں ہے، یعنی وہ سندھ میں تو بہت دور کی بات ہے، باقی پنجاب، پختونخوا اور بلوچستان میں حکومت نہیں بنا سکتی، اور سندھ میں بھی اگر مردم شماری ہو جاتی ہے اور جینوئن الیکشن ہوتے ہیں، ان کے ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او ان کی مدد نہیں کرتے، اور جاگیردار ان کی مدد نہیں کرتے جو کریں گے، تو وہ سندھ میں بھی الیکشن نہیں جیت سکتے۔ تو ہم ایک عظیم تبدیلی کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ وہ اس تبدیلی کی جہت کیا ہوگی، اس کی نوعیت کیا ہوگی، اور آخرکار وہ کیا نتائج پیدا کرے گی، وہ ابھی ہم اسے پریڈکٹ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، لیکن اندازے کیا ہیں ہارون صاحب، کون طے کرے گا اور کب طے کرے گا کہ اس تبدیلی کے دروازے سے ہمیں گزرنا ہوگا؟ اسی کے لیے تو کوشش ہے۔ دیکھیے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیا ہوگا، لیکن میں ایک بات جانتا ہوں، اس ملک کی بنیاد دو عظیم شخصیات نے رکھی ہے، ایک قائد اعظم نے اور علامہ اقبال نے، اور قرآن مجید کا قول یہ ہے جو ہم اس سے اخذ کرتے ہیں اور تاریخ تجربے سے اخذ کرتے ہیں اور سیرت رسول سے اخذ کرتے ہیں، تو خلوص کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ پاکستان کو بہت بڑی امداد ملی ہے، افغانستان سے ٹیررزم اب اس طرح نہیں ہو سکتا۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم افغانوں سے کوئی زیادہ امید نہیں رکھ سکتے، لیکن چین چڑھ آیا ہے اور وہ انڈیا اب اس کا مسئلہ بن گیا ہے۔ دوسری بات، پاکستان میں کوئی حملہ نہیں ہو سکتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگرچہ ہماری پالیسیاں بہت ناقص ہیں اور ہماری معاشی پالیسیاں بہت بڑی تباہ کن ہیں، اور ہم اگلے برس میں کوئی آلموسٹ $32 بلین پے کرنے ہوں گے، لیکن پاکستان انشاءاللہ اس بحران سے نکل جائے گا۔ اچھا، میرا یہ خیال ہے کہ غیر متوقع واقعات رونما ہو سکتے ہیں، لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ اقتدار میں آ جائے گی اور وہ کوئی کارنامہ انجام دے گی، میرا خیال ہے وہ ٹھیک نہیں سمجھ رہے۔ ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب قرضوں کو لے کر یا جو ہم نے واپس کرنا ہے ان کو لے کر امریکہ کا کردار بڑا اہم ہے. ابھی میں شبر زیدی صاحب کو سن رہی تھی تو شبر زیدی صاحب کا خیال ہے کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کو بگاڑنی نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اسی طرح سے صورتحال رہی، ہماری پالیسیز ایسی رہیں تو پھر قرضے ہوں یا پھر امداد ہم نے واپس کرنی ہو یا آئی ایم ایف کے پاس جانا ہو، ہر 3 سے 4 سال کے بعد ہمارا ایک چکر لگے گا اور آئی ایم ایف کے سامنے ہمیں اپنا کشکول رکھنا پڑے گا. دیکھیے 4-5 چیزیں بہت اہم ہیں. ایک یہ کہ ایف بی آر کی تشکیل نو کرنی ہوگی، سول سروس کی تشکیل نو کرنی ہوگی، پولیس میں اصلاحات کرنی ہوگی، عدلیہ میں اصلاحات کرنی ہوگی. میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب اس چیز کو سمجھ رہے ہیں، کیونکہ وہ ایسے لوگوں کے گھیرے میں ہیں جو انہیں اسٹیٹس کو برقرار رکھنے پہ اصرار کر رہے ہیں. ٹھیک، تو اب ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ صورتحال جوں کی توں رہے. بہت بڑی اصلاحات کرنی ہوں گی. اگر یہ اصلاحات نہیں ہوں گی تو پھر کوئی حادثہ ہوگا اور ظاہر ہے پھر اس کے بعد خدا جانے کیا ہوگا. لیکن یہ کہ پاکستان کو ڈیسٹنی گورن کرتی ہے. پاکستان ہمیشہ کرائسس سے نکلتا ہے. 71 کے کرائسس سے نکل گیا، اس کے بعد جو کرائسس ہوئے ان سے نکل گیا. تو انشاءاللہ میرا یہ خیال ہے کہ اس بحران سے بھی ہم نکل جائیں گے. ہمارے سائنٹسٹ اچھے ہیں، ہمارے اور دوسرے ادارے اچھے ہیں، تو ہم اس سے نکل جائیں گے انشاءاللہ. بہت مشکل حالات ہیں لیکن ہم اس سے انشاءاللہ سرخرو ہوں گے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ بھائی انڈیا جو ہے جو جس سے ہمیں سب سے بڑا خطرہ ہے اس پہ چین چڑھ آیا ہے. جی جی، ہمارا مسئلہ اب وہ نہیں ہے کہ اپنا بھارت اب حملہ نہیں کر سکتا پاکستان پہ، اور حملہ کرنے کا تصور بھی بلکہ نہیں کر سکتا. افغانستان سے ٹیررزم نہیں ہو سکتا. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ 1-2 سال بہت مشکل ہیں، اس کے بعد پاکستان مشکلات سے نکل جائے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن ہارون صاحب یہ جو ضمنی الیکشنز ہو رہے ہیں ان کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. یہ تو باہر سے خطرہ نہیں، خطرہ تو اندر سے ہے. جماعتوں کو خود ایک دوسرے سے بڑا شدید خطرہ ہے. یہ جو ضمنی الیکشنز ہو رہے ہیں ہارون صاحب، ابھی خانیوال کا ضمنی الیکشن ہوا، یہ کیا ہوا؟ یہاں بھی پی ٹی آئی ہار گئی ہے، نون لیگ کا کینڈیڈیٹ یہاں پر بھی جیت کے آئے. نہیں، وہ بڑی سمپل بات ہے. وسطی پنجاب میں نون لیگ کی میجارٹی ہے اور اپنا کس کی پی ٹی آئی کی نہیں ہے. اس میں 2-3 اہم فیکٹرز ہیں. ایک تو پی ٹی آئی نے ایک نفسیاتی ماحول پیدا کیا، پیپلز پارٹی نے ایک نفسیاتی ماحول پیدا کیا ہے کہ ہم بڑا کمال کر دکھائیں گے. وہ کوئی کمال نہیں کر سکتے. وہ پنجاب میں کوئی ایک سیٹ بھی نہیں شاید جیت سکتے، اور بہت کمال کریں تو سرائی کی بیلٹ میں 2-3 سیٹیں جیت لیں گے. اچھا، وسطی پنجاب میں نون لیگ کی میجارٹی ہے، شمالی پنجاب میں اور جنوبی پنجاب میں نہیں ہے. تو یہ ساری جو پولیٹیکل فورسز ہیں یہ الجھی ہوئی ہیں. نون لیگ بھی الجھی ہوئی ہے، پی ٹی آئی بھی الجھی ہوئی ہے، پیپلز پارٹی بھی الجھی ہوئی ہے، ایڈمنسٹریشن اسٹیبلشمنٹ بھی الجھی ہوئی ہے. اس لیے کوئی چیز پریڈکٹ نہیں کی جا سکتی. لیکن ہم ایک چیز پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستان جو اس کو ڈیسٹنی گورن کرتی ہے، اور انشاءاللہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے فائنلی. اس لیے کہ پاکستان کے حق میں بہت سی چیزیں رونما ہوئی ہیں. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ افغانستان سے ٹیررزم نہیں ہو سکتا، برائے نام ہو سکتا ہے، اور انڈیا سے کوئی بہت بڑا ایڈونچرزم نہیں ہو سکتا، وہ بھی نہیں ہو سکتا. تو انشاءاللہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے. میرا خیال ہے کہ 2-1 سال مشکل ہیں پاکستان کے لیے، اس کے بعد پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. لیکن ہارون صاحب جس طرح سے ضمنی الیکشن کی میں بات کر رہی تھی، بلدیاتی انتخابات کو لے کر خاص طور پر تحریک انصاف تو بڑی متحرک ہے. وہ تو پنجاب کے اندر فتح کے خواب بھی دیکھ رہے ہیں. تو یہ خواب رہ جائیں گے، خام خیالی ہے، یا واقعی جیت جائیں گے؟ کیونکہ ضمنی الیکشن سے کچھ اور بات کر رہے ہیں. نہیں، سینٹرل پنجاب میں تو پی ٹی آئی نہیں جیت سکتی. سینٹرل پنجاب میں پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے. یہ بڑی سادہ سی بات. ٹھیک ہے. لیکن ہارون صاحب یہ تو آپ نے بھی بات کی تھی اور پھر یہ بات ہوتی رہی، چرچا بھی تھا کہ ای وی ایم کے اوپر بلدیاتی انتخابات کروائے جا سکتے ہیں. کافی ٹھنی رہی الیکشن کمیشن کے ساتھ. آج شبلی فراز صاحب نے کوئی اور سٹیٹمنٹ دے دی ہے. وہ کہتے ہیں میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں بلدیاتی انتخابات ای وی ایم پر نہیں ہو سکتے. تو پھر کیسے انتخاب کرے کہ جی ای وی ایم استعمال کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ ای وی ایم میں ہو یا نہ ہو،
सेंट्रल पंजाब में पीपल्स अपना नॉन लीग अपना जीतेगी और पीटीआई नहीं जीत सकती। ये की रियलिटी है, हक़ाइक़ का इदराक करना चाहिए। सही, ठीक है, ठीक है। तो अभी सिंध के अंदर क्या होगा? उन्होंने तो हारून साहब दरवाज़ा खोल दिया है कि आइए बात कीजिए। पीपल्स पार्टी ने कहा है कि एमक्यूएम से भी कहा है, पीटीआई से भी कहा है कि आइए हमारे साथ बात कीजिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कीजिए। जिससे मर्जी बात वो करें, पीपल्स पार्टी अगला इलेक्शन नहीं जीत सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए कि अपना अगर कराची की मर्दमशुमारी दुरुस्त हो जाती है, ठीक, और वो 2.5 करोड़ रुपए 2.5 करोड़ अपना वोटर क्लेम कर रहे हैं, आबादी क्लेम कर रहे हैं, तो वो मतलब ये है कि 1 करोड़ कोई 60 लाख 70 लाख वोटर हैं, तो वो जाहिर है कि पीपल्स पार्टी के हक में नहीं जाएंगे।